دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ ہمارے ممبر سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بہترین دین، پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، جبکہ اس آیت کے اندر پسندیدہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ پسندیدہ اور غیر پسندیدہ کی بات ہی نہیں ہے، یعنی جو بھی اسلام ہے وہی اللہ کا دین ہے، اسی پر ہم نے ایمان لے کے آنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اسلام کو کیسے قبول کرے؟ جواب یہ ہے کہ جو انسان کلمہ پڑھ لے گا ظاہری طور پہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اب انسان نماز پڑھ رہا ہے، ظاہری طور پہ مسلمان ہے، روزہ رکھ رہا ہے، ظاہری طور پہ مسلمان ہے۔ حقیقی مسلمان کب بنے گا؟ جب اس کے اعمال قبول ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی انسان نے عبا امامہ پہنی ہو، تقریر کر رہا ہو لیکن مسلمان نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بہترین ذاکر ہو لیکن شیعہ نہ ہو، مسلمان نہ ہو۔ کون حقیقی شیعہ ہوگا؟ کون حقیقی مسلمان ہوگا؟ جس کے اعمال قبول ہوں گے وہی حقیقی مسلمان ہوگا۔ یعنی شیعہ گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی شیعہ نہیں کہلوائے گا، مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں کہلوائے گا۔ مسلمان آپ تب بنیں گے جب آپ قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے، جب آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور آپ کے اعمال قبول ہوں گے، تب آپ حقیقی شیعہ بنیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کے اعمال کب قبول ہوتے ہیں؟ اعمال کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ اعمال کی قبولیت کی شرط ہے عشق محمد و آل محمد، محبت محمد و آل محمد۔ اگر کسی انسان کے دل میں عشق آل محمد نہیں ہے، کسی انسان کے دل میں محبت آل محمد نہیں ہے، وہ چاہے نمازیں پہ نمازیں پڑھتا جائے، وہ چاہے روزوں پہ روزے رکھتا جائے، وہ چاہے حج پہ حج کرتا جائے، اللہ اس انسان کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ قبولیت اعمال کا دار و مدار عشق اہل بیت پر ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پھر میں آپ کو قرآن کی آیت سناؤں گا، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، اس مسجد کو بنانے کے لیے ہم نے مزدوروں کو بلایا ہے، مستریوں نے کام کیا ہے۔ اگر ہم نے کسی مزدور کی اجرت ادا نہ کی ہوتی تو کیا اس مسجد میں ہم نماز پڑھ سکتے تھے؟ کیا اس مسجد میں ہماری نماز قبول تھی؟ آپ مسجد چھوڑیے، آپ نے اپنا رہائشی ذاتی گھر بنوایا ہے لیکن مزدوروں کو اجرت نہیں دی تو آپ اس گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اس گھر میں عبادت نہیں کر سکتے۔ تو جس رسول کائنات نے ہم سب کو دین سکھانے کے لیے، ہم سب کو مسلمان بنانے کے لیے، ہم سب کو جہنم اور گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت اور جنت کے راستے پر لانے کے لیے جس رسول کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، پتھر مارے گئے اور کئی مصیبتیں اور ظلم کیے گئے پاک پیغمبر پر، کیا اس نبی کی ہم نے اجرت ادا کر دی ہے؟ اور اس نبی کی اجر رسالت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم میرا اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے مودت کرو۔ جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے، اہل بیت سے مودت نہیں کرو گے، ان سے عشق نہیں کرو گے، تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہے، تمہارا روزہ بھی قبول نہیں ہے، حتیٰ تمہاری کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ عشق اہل بیت یہ معیار ہے عبادت کی قبولیت کا۔ جس انسان کے اندر عشق اہل بیت ہے یا وہ محمد و آل محمد سے محبت کرتا ہے، اس انسان کے اعمال مقبول ہیں، اس کی عبادت قبول ہے۔ اور اہل بیت کے ایک فرد کا نام امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ کل 15 ماہ رمضان کا دن امام کی ولادت با سعادت کا دن تھا۔ میں اب تمام مومنین، بزرگان، نوجوان کی خدمت میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے میلاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت اور ان کی عظمت اور ان کی تعلیمات ہے۔ یعنی امام کی سیرت کیا تھی، امام کی عظمت کیا تھی۔ یہ امام حسن مجتبی، تاریخ کہتی ہے کہ 3 ہجری 15 ماہ رمضان مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 3 ہجری ہجرت کے تیسرے سال مدینہ منورہ میں 15 رمضان المبارک کو امام حسن مجتبی کی ولادت با سعادت ہوئی۔ جب ولادت ہو چکی
تو جناب سیدہ نے مولا کائنات سے ارشاد فرمایا یا علی آپ اس مولود کا نام رکھیں، تو مولا کائنات نے فرمایا میں رسول اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ جب گھر میں تشریف لائے تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ اس مولود کا کیا نام رکھا ہے، تو مولا نے فرمایا، جناب سیدہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر سبقت نہیں لے سکتے، آپ اس بچے کا کوئی نام رکھیں۔ تو اس وقت رسول خدا فرماتے پھر میں بھی اللہ پر سبقت نہیں رکھ سکتا۔ اتنے میں جناب جبرائیل نازل ہوئے اور بعد السلام و درود جناب جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے اس بچے کا نام حسن رکھ دیا ہے۔ یعنی امام حسن علیہ السلام کا نام حسن یہ خدا کی طرف سے نام آیا ہے۔ عربی زبان میں امام حسن کا نام حسن ہے اور عبرانی زبان میں امام حسن کا نام شبر اللہ نے رکھا ہے۔ یہ نام اللہ کی طرف سے آیا۔ 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو امام کی ولادت ہوئی اور ولادت کے 7ویں دن پیغمبر نے امام حسن کا عقیقہ فرمایا۔ اور اس کے بعد یعنی حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب اور قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ حسین بھی انہیں اپنا امام کہتے ہیں۔ اب امام حسن علیہ السلام کی عبادت، وہ کیسے عبادت کرتے تھے اور ان کو کیا چیز پسند تھی، مختلف عناوین پر میں آپ کے سامنے احادیث کو بیان کروں گا۔ پہلی روایت 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین تمری تھے۔ تمری یعنی امام حسن اور امام حسین کو خرما بہت پسند تھا، خرمے کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے جس عالم میں امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا ہے، امام حسن مجتبیٰ ہر عالم میں ہر وقت ذکر خدا میں مصروف رہتے تھے۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا کہ جب امام حسن مجتبیٰ عبادت خدا میں اور ذکر خدا میں مصروف نہ ہوں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام عبادت خدا کے لیے بہت کوشاں رہتے تھے اور صدقہ دینے کے لیے بہت کوشاں رہتے تھے۔ یعنی امام حسن مجتبیٰ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی ان کو مستحق ملے تاکہ وہ اس کو صدقہ عطا فرمائیں۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ اور چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ وضو کرنے کے لیے چلتے تھے تو امام کے پاؤں کانپتے تھے اور امام کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، اور جب امام حسن مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے تو امام کے پاؤں لرزتے تھے، پاؤں کانپتے تھے، خوف خدا میں، خشیت الہیہ میں، خشوع اور خضوع کی بنیاد پر۔ تو صحابہ نے عرض کیا مولا یہ آپ کی کیا کیفیت ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، آپ کے پاؤں کانپنے لگتے ہیں؟ تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے سامنے جا رہا ہوں تو حق بنتا ہے کہ میرے چہرے کا رنگ زرد ہونا چاہیے اور میرے پاؤں کو کانپنا چاہیے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے 25 حج پیدل کیے ہیں، اس کے علاوہ سواری پر بھی حج امام نے کیے ہیں، لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امام حسن نے 25 حج پیدل کیے ہیں، مدینہ سے مکہ پیدل جا کے حج کرتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی حج کرتے تھے۔ اور پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام نماز کے لیے تیاری کرتے تھے تو جو ان کے گھر میں سب سے بہترین لباس ہوتا تھا، سب سے اچھا لباس ہوتا تھا، امام حسن علیہ السلام وہ لباس زیب تن فرماتے تھے اور پھر اللہ کی عبادت کرنے میں جاتے تھے۔ لیکن ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ ہم بنیان میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹروزر پہن لیتے ہیں، دھوتی لنگی باندھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم اچھے کپڑے کب پہنتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ہم اچھے کپڑے کب پہنتے ہیں؟ جب ہمیں شادی پہ جانا ہو، جب ہمیں کسی پارٹی میں جانا ہو، جب کسی کے ہاں مہمان جانا ہو تو ہم اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن جب نماز کی طرف آنا ہو تو جیسے ہمارے کپڑے ہوتے ہیں ہم ان کو تبدیل نہیں کرتے، وہ میلے ہیں جیسے ہیں وہ پہن کے آ جاتے ہیں۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کی یہ سیرت تھی کہ جب بھی وہ ذکر خدا میں اور عبادت خدا میں مصروف ہوتے تھے تو امام حسن کے گھر میں جو سب سے بہترین لباس ہوتا تھا امام وہ لباس زیب تن فرماتے تھے اور پھر جا کر اللہ کی عبادت میں جاتے تھے۔ اور روایت بھی کہتی ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی مسجد میں آؤ تو زینت کر کے آؤ، بہترین لباس پہن کے آؤ۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ ایک اور روایت کہتی کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رات کو
بستر پر جاتے تھے सोने की गर्ज थे तो उससे पहले इमाम हसन मुजतबा सूरह कहफ को देख कर तिलावत फरमाते थे। अब यहाँ पर सवाल हो सकता है कि क्या इमाम हसन को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कुरान याद नहीं था कि वो देख के कुरान की तिलावत करते थे? इसमें देखें, अहले बैत मोहम्मद व आले मोहम्मद को जो दुनिया के हाफिज उनसे ज्यादा और अच्छा कुरान हिफ्ज है। कोई ऐसी बात नहीं कि इमाम को कुरान माज़अल्लाह याद नहीं था, ये बल्कि इमाम हमारे लिए दीन बता रहे हैं कि कुरान को अगर देख के पढ़ोगे तो उसका सवाब ज्यादा है। यानी अगर कोई इंसान कुरान ज़बानी पढ़ रहा है तो सिर्फ उसको कुरान पढ़ने का सवाब हो रहा है, लेकिन अगर कोई इंसान कुरान खोल के कुरान की तिलावत कर रहा है तो ज़ियारत कुरान का अलग से सवाब है, तिलावत कुरान का अलग से सवाब है। तो इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम हमको दीन बता रहे हैं कि जब भी अल्लाह की किताब का तिलावत करो कुरान मजीद की तो खोल के तिलावत करो, आपको ज्यादा सवाब होगा। सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद। इमाम के एक सहाबी है जिनका नाम है उमैर इब्न इसहाक, वो इमाम के अखलाक के मुतालिक नकल करते हैं। उमैर इब्न इसहाक फरमाते हैं कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमाते थे उनका लहजा इतना नरम होता था, मिजाज इतना खुश होता था, बेहतरीन अंदाज में वो गुफ्तगू फरमाते थे कि हम तमाम सहाबा की ये ख्वाहिश होती थी कि इमाम गुफ्तगू करते रहें और हम सुनते रहें। यानी इस तरह का इमाम का लहजा था कि लोग इमाम की गुफ्तगू को सुनने के लिए ख्वाहिश करते थे कि काश इमाम गुफ्तगू करते रहें और हम इमाम की गुफ्तगू को सुनते रहें। और इमाम उमैर इब्न इसहाक रिवायत करते हैं, ये इमाम के साहबी हैं, ये फरमाते हैं कि हमने जिंदगी में कभी इमाम हसन की जबान पर कोई गलत बात नहीं सुनी, किसी को इमाम हसन ने बुरा भला नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी। ये हमारे तमाम आइम्मा की सीरत है। और मैं आपको रिवायत सुना देता हूँ, और हमारे तमाम आइम्मा का हम सब से यही ख्वाहिश है कि हम भी अपनी जबान पे काबू रखें, अपनी जबान को गाली से, गीबत से, झूठ से बचाएं। छठे इमाम का एक सहाबी है जिसका नाम सुमा है। सुमा, इसके कई ऊंट थे और इसके कई नौकर वगैरह थे। एक दिन सुमा ने अपने गुलाम को गाली दे दी, उसको बुरा भला कह दिया। अब रिवायत कहते कि सुमा आए इमाम की जियारत करने के लिए। जैसे जनाब सुमा आए इमाम की जियारत के लिए, इमाम ने रुख फेर लिया। तो ये सुमा कहते, मौला मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझसे कोई जुर्म हो गया है कि आपने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया है और आपने रुख तब्दील कर दिया है। तो इमाम फरमाते हैं कि आज तुम अपने गुलाम को गाली क्यों दी है? इसका मतलब यह है कि हम जो अमल कर रहे हैं हमारे इमाम हमारे हर अमल से वाकिफ हैं। तो इमाम ने फरमाया कि तुमने अपने गुलाम को गाली क्यों दी है? तो सुमा कहता है, मौला उसने मुझ पर जुल्म किया है, मेरी नाफरमानी की है, मेरी हुक्मदूली की है। इमाम फरमाते, लाख उसने तुम्हारी हुक्मदूली की हो, लाख उसने तुम पर जुल्म किया हो, ना हम अहले बैत अपनी जबान को खराब करते हैं और ना अपने शियों को इस बात की इजाजत देते हैं कि वो अपनी जबान को खराब करें। ये अहले बैत की सीरत है कि कभी भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जबान से लोगों ने कभी कोई बुरा अल्फाज नहीं सुना। और रिवायत कहती है कि इमाम हसन का शुमार हलीम लोगों में होता था, करीम लोगों में होता था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में वसीउल कल्ब इंसान थे। हिल्म इमाम का बहुत ज्यादा मशहूर है और हिल्म के लिए रिवायत कहती है, अल्लाह कानल हिल्म राजुलन लकानल हसन, कि अगर हिल्म, बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल ये इंसानी शक्ल में मुजस्सम होता तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जात होती। बहुत ज्यादा हिल्म है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अंदर। एक वाक़या आपने अक्सर सुना होगा, जिस किसी आलिम ने भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत पर कोई छोटी से छोटी किताब लिखी है उसने इस रिवायत को जरूर लिखा है। शेख अब्बास कुमी ने मुंतहल आमाल में इस वाक़े को जरूर लिखा है कि मस्जिद नबवी है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, शाम से एक शख्स आता है जो दुश्मनी इमाम हसन में भरा हुआ था। जैसे उसने इमाम हसन को देखा, इमाम हसन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब इमाम के साहब मौजूद थे, इमाम हुसैन मौजूद थे, जनाब मुस्लिम इब्न अकील मौजूद थे, जनाब मौला गाजी अब्बास मौजूद थे। तो क्या यह मुमकिन है कि मस्जिद में आकर एक इंसान इमाम हसन को बुरा भला कह रहा हो और सारे असहाब, सारे भाई जो हैं वो खामोशी से देख रहे हो? क्या यह मुमकिन है? इसके अलावा हम आपके पास कोई और जवाब नहीं है कि हो सकता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उनको मना फरमाया हो कि इसको कुछ ना कहो, इसको बोलने दो, ये जो कुछ बोल रहा है। यही वो इमाम की सीरत है कि अगर हम अपनी इमाम की सीरत पर अमल कर लें तो हमारा मुआशरा गुलजार बन जाएगा, हमारा मुआशरा जन्नत का मुआशरा बन जाएगा, बेहतरीन हमारा मुआशरा बन जाएगा। वो शामी शख्स
امام کو برا بلا کہتا رہا، امام خاموشی سے سنتے رہے، امام نے اس کو جواب تک نہ دیا۔ جب وہ اپنی باتیں کر چکا، امام کو برا بلا کہہ چکا اور تھک چکا، جیسے وہ شامی خاموش ہوا، امام حسن علیہ السلام اس شامی کے قریب آتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ اگر تم بھوکے ہو تو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، اگر تم پیاسے ہو تو میں تمہیں پانی پلاتا ہوں، اگر تم مسافر ہو تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو مجھ حسن مجتبیٰ کا گھر حاضر ہے، تم میرے مہمان بنو، اگر تمہارے پاس لباس نہیں ہے میں تمہیں لباس دیتا ہوں، اگر تمہارے پاس سواری نہیں ہے میں تمہیں سواری دیتا ہوں۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا اخلاق۔ اس اخلاق کو دیکھ کر وہ انسان اتنا متاثر ہوا کہ مولا کے قدموں پہ فوراً گر جاتا ہے اور مولا سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے مولا جب میں شام سے چلا تھا اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، مولا میں آپ کا نام لیتا، آپ کے باپ علی کا نام لیتا، لیکن آپ کا یہ اخلاق دیکھ کر اب اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ تمہارا سب سے بڑا دوست کون ہے تو مولا میں آپ کا نام لوں گا اور کے باپ علی کا نام لوں گا۔ یہ روایت موجود ہے، آپ نے یقیناً سنی ہوگی بزرگان نے۔ اب اس روایت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں امام حسن نے یہ سب کچھ خاموشی سے سنا، صبر سے، اخلاق سے اس انسان کو جواب دیا۔ وہ شامی شخص کیا کہہ رہا ہے کہ اگر جب میں شام سے آیا تھا کوئی انسان مجھ سے سوال کرتا کہ تمہارا دشمن کون ہے، مولا میں آپ کا نام لیتا، آپ کے باپ علی کا نام لیتا۔ اب اگر یہ انسان، یہ شامی شخص اسی دشمنی محمد و آل محمد میں مر جاتا تو کہاں جاتا؟ جہنم کے اندر جاتا، کیونکہ جو بھی انسان دشمنی آل محمد پہ مرتا ہے وہ کبھی جنت نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ شامی امام کے اخلاق کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ تمہارا سب سے بڑا دوست کون ہے، مولا آپ کا نام لوں گا، آپ کے بابا علی کا نام لوں گا۔ اب اگر اس شامی کو موت آ جائے، حدیث کہتے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص محبت اہل بیت میں مر جائے وہ شہید ہو کے مرتا ہے۔ یعنی اس شامی کو امام حسن نے خود گالی سن کے، صبر کر کے، اخلاق سے جواب دے کے اس شخص کو امام حسن نے جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھلایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ یہ ہے امام کا اخلاق۔ امام بہت زیادہ حلیم تھے، بہت زیادہ کریم تھے، امام سے زیادہ شجاع کوئی نہیں تھا، امام سے زیادہ عالم کوئی نہیں تھا اس زمانے میں۔ اور روایت کہتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان امام حسن علیہ السلام کے دروازے پہ سائل آتا اور وہ جس قسم کا سوال کرتا، امام کبھی سائل کو خالی نہیں بھیجتے تھے، ہمیشہ سائل کو عطا کر دیتے تھے۔ اور امام حسن مجتبیٰ کا جو دسترخوان ہے وہ پورے 24 گھنٹے لگا رہتا تھا، یعنی کوئی رات کو آ رہا ہے، کوئی دن کو آ رہا ہے، جس وقت لوگ آ رہے ہیں امام حسن ان لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم رات کے وقت کیوں آئے ہو، تم صبح کے وقت کیوں آئے ہو۔ جس وقت جو انسان آ رہا ہے امام کا دسترخوان موجود ہے اور وہ امام کے دسترخوان پر کھانا کھا رہا ہے۔ روایت ملتی ہے کہ امام مولا کائنات علیہ السلام مدینہ میں ایک باغ کے اندر مزدوری کر رہے تھے، وہاں پہ ایک فقیر آتا ہے، مسکین شخص آتا ہے، کہتا ہے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے۔ تو مولا کائنات نے اپنی جو کی روٹی نکالی اور اس فقیر کو دے دی۔ جب وہ فقیر جو کی روٹی کو توڑنے لگا تو وہ روٹی اتنی سخت تھی کہ وہ اس کو توڑ نہ سکا۔ تو پھر مولا نے فرمایا کہ اگر تم بہترین کھانا کھانا چاہتے ہو تو جاؤ مدینے میں فلاں جگہ ایک گھر ہے، تم اس گھر میں چلے جاؤ، وہاں پہ دسترخوان موجود ہے، تم جا کر اس دسترخوان سے بہترین کھانا کھاؤ۔ وہ فقیر شخص آتا ہے مدینے میں، جو امام نے ان کو بتایا تھا اسی گھر میں آتا ہے تو دسترخوان لگا ہوتا ہے۔ یہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ وہ فقیر شخص کھانا کھاتا ہے اور کچھ کھانا جو ہے بچا کے اپنے پاس رکھنے لگ جاتا ہے۔ امام حسن یہ دیکھ کے فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے لیے کھانا لے کر جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں الگ سے کھانا دوں گا، ابھی تم دسترخوان پہ خود کھانا کھاؤ۔ تو وہ فقیر کہتا ہے کہ جب میں یہاں آ رہا تھا تو باغ میں ایک شخص مزدوری کر رہا تھا جس کے پاس خشک روٹی تھی، وہ روٹی میں توڑ بھی نہیں سکا، لہٰذا میں یہ کھانا ان کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہیں اور یہ دسترخوان انہی کا ہے۔